پھر اس غداری نے ہماری بربادی کر دی، مکمل طور پہ مسلمانوں کو یرغمال بنا لیا جاتا ہے۔ آج ہمارا مسئلہ معاشرت ہے، آج ہم اخلاقی جنگ ہار چکے ہیں، اور ملک پاکستان کا نظریہ اسلام ہے۔ حامدوں و مصلیوں و مسلمہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وان اللہ لمع المحسنین، آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ بعد از حمد و ثنا تمام دیکھنے سننے والوں کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ایک نئے ٹاپک کے ساتھ آپ تمام احباب کی خدمت میں حاضر ہیں۔ چونکہ 14 اگست یوم آزادی کا دن ہے، اس حوالے سے چند ایک معروضات، کچھ گزارشات آپ کے سامنے رکھنی ہیں۔ آج میں 3 چیزوں پہ بات کروں گا: آزادی، اس کا جشن اور ہمارا کردار۔ یہ اس وقت کی بات ہے کہ جس وقت مسلمانوں کے ساتھ اپنوں نے ہی غداری کی۔ سن 1757 کے اندر اس امت میں، اس خطے کے اندر ایک غدار پیدا ہوتا ہے جس کو ہماری تاریخ میں میر جعفر کے نام سے لکھا جاتا ہے۔ میر جعفر کی غداری کے 50 سال گزرنے کے بعد اس غداری کو پھر دہرایا جاتا ہے، اور ایک اور غدار اس امت میں، اس خطے کے اندر پیدا ہوتا ہے جس کو تاریخ میر صادق کے نام سے جانتی ہے۔ سن 1797 کے اندر یہ غدار پیدا ہوتا ہے اور مسلمانوں کے خون کا سودا کرتا ہے۔ اور اس کے علاوہ غداروں میں میر علی نقی لکھنؤ سے، حکیم نصر اللہ اور مرزا الہی یہ دلی سے امت کے ساتھ غداری کرتے ہیں۔ مختصر یہ کہ سن 1757 سے یہ جو سلسلہ شروع ہوتا ہے، سن 1857 تک یہ 100 سال جزوی طور پر انگریز مسلمانوں پر مسلط ہو جاتا ہے، اور یہ سلسلہ رکتا نہیں۔ سن 1857 میں جب بہادر شاہ ظفر کو شکست ہوئی، اور پھر اس کے بعد کلی طور پر، مکمل طور پہ مسلمانوں کو یرغمال بنا لیا جاتا ہے۔ اور اگر آپ تاریخ کے اوراق پڑھیں، تاریخ کا مطالعہ کریں، کلدیپ نیر بھارتی صحافی کے مضمون کے مطابق صرف اور صرف دلی اور یو پی کے اندر 55,000 علماء کو جنگ آزادی کے اندر شہید کیا گیا۔ اور اس کے علاوہ تقریباً 30 لاکھ مسلمانوں نے اپنی جان کا نذرانہ اس وطن عزیز پاکستان کو حاصل کرنے کے لیے پیش کیا۔ یعنی 55,000 علماء ایک ہی جگہ پہ، اور 30 لاکھ مسلمانوں کا ایک فگر ملتا ہے جنہوں نے جام شہادت نوش کیا، اور ان تمام احباب نے اپنے خون کا ایک ایک قطرہ دے کر اس سرزمین کو سینچا ہے۔ اس سارے سینیریو میں یہ پتہ چلتا ہے کہ پہلے ہمارے ساتھ غداری ہوئی، پھر اس غداری نے ہماری بربادی کر دی، وہ بربادی ہمیں غلامی تک پہنچاتی ہے، اور پھر اس کے بعد لاکھوں مسلمان، لاکھوں لوگ جن میں مرد و خواتین اور بچے بھی شامل ہیں، وہ انقلابی اقدام کرتے ہیں اور اپنی جانوں کے نذرانے پیش کرتے ہیں، علماء جہاد کا فتویٰ دیتے ہیں، پھر امت بیدار ہوتی ہے۔ تو ان انقلابی اقدام کے بعد بانیانہ نے پاکستان اور امت مسلمہ کی کوششوں سے یہ وطن عزیز ملک پاکستان معرض وجود میں آتا ہے۔ اب 77 سال کے بعد پھر وہ دن، آزادی والا دن لوٹ کے آ رہا ہے۔
پھر ایک مرتبہ جشن ہوگا، پھر ایک مرتبہ شور و غل ہوگا، پھر ایک مرتبہ فحاشی اور عریانی کے بازار گرم کیے جائیں گے۔ کیا ہمیں آزادی اس لیے چاہیے تھی؟ کیا آزادی کا مقصد یہی تھا؟ کیا پاکستان کا حاصل کرنا، اس کے لیے قربانیاں دینا، کیا اس کا سبب یہی تھا کہ ہمیں ناچ گانے چاہیے تھے، ہمیں ڈول باجے چاہیے تھے، ہمیں شور و غل چاہیے تھا، ہمیں فحاشی اور عریانی چاہیے تھی؟ یہ ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے۔ باب ذی وقار یہ بات ذہن میں رکھیے گا، ملک پاکستان یہ ایک نظریے کے تحت بنا، اور ملک پاکستان کا نظریہ اسلام ہے۔ اب اس آزادی کے جشن کو ہم نے کیسے اپنانا ہے؟ صاحب، نہ ہماری آزادی ناچ گانے کے لیے تھی، نہ ہماری آزادی ڈول باجے کے لیے تھی، نہ ہماری آزادی فحاشی اور عریانی کے لیے تھی۔ ہماری آزادی کس لیے تھی؟ قائد اعظم کے فرمان کے مطابق ہم ملک پاکستان کو اس لیے حاصل کر رہے ہیں تاکہ ہم اسلامی اصولوں کو اپنانے کے لیے، اسلامی اصولوں کو آزمانے کے لیے ایک تجربہ گاہ حاصل کریں، اور اس میں ہم اسلامک رولز کو اپلائی کر سکیں کہ ہم کتنی بہتر قوم ہو سکتے ہیں، اسلامی قوانین کو، اسلامک لاز کو ہم کتنا بہتر طریقے سے اپلائی کر کے ایک معاشرے کو تشکیل دے سکتے ہیں، ایک اچھے معاشرے کو یا وہ تشکیل دے سکتے ہیں۔ تو جشن منائیں اس دن کو، بالخصوص یہ پاکستانیوں کے لیے میرا پیغام ہے، ہم سب کو اس دن کے اندر، اس دن کو بطور جشن کے یوم تشکر کے طور پہ اس دن کو منانا چاہیے۔ روزہ رکھیں، قرآن کی تلاوت کریں، نیکی کی دعوت کو عام کریں، بھائی چارگی کو عام کریں، مظلوموں کے ساتھ کھڑے ہوں۔ اگر کسی کے گھر میں کھانا نہیں پکا تو اس کے گھر میں کھانے کا اہتمام کروائیں، اس کے دکھ کا مداوع کریں۔ یہ مقصد تھا آزادی کا، یہ فلسفہ تھا ہماری آزادی کا۔ اس لیے ہم نے، ہمارے آباء و اجداد میں سے 30 لاکھ مسلمانوں نے جانوں کی نذرانے پیش کی، تو ہمیں آج اپنے جشن کو درست کرنا ہے۔ تو ہمیں بطور کردار آج اپنا محاسبہ کرنے کی، خود کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم جشن منائیں تو اس میں ہمارا کردار بہترین اور بہت اچھا ہونا چاہیے، اور اگر میں کردار کو مزید اس کو ایکسپلور کروں تو اس میں ہمیں آئندہ سال کے لیے اپنے وطن عزیز کو مزید بہتر کرنے کے لیے ہمیں آج اس ملک اور ملت کے لیے اہداف متعین کرنے ہوں گے، تب جا کے ہم ایک اچھی قوم بن سکتے ہیں۔ آج ہمارا مسئلہ معیشت نہیں، آج ہمارا مسئلہ معاشرت ہے۔ آج ہم اخلاقی جنگ ہار چکے ہیں۔ اگر آج ہم اخلاقیات کو، اپنی معاشرتیات کو بہتر کر لیں تو یقیناً آج بھی ہم سب سے بہتر قوم بن سکتے ہیں۔ آج ہم یہ ٹھان لیں کہ ہم نے بہتری کے لیے کوشش کرنی ہے، ہم نے خود کو بہتر کرنا ہے، ہم نے نظریہ پاکستان، نظریہ اسلام کے لیے کوشش کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ اعلان کر رکھا ہے وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، جنہوں نے ہماری راہ میں کوشش کی ان کے لیے ہم اپنے راستے کھول دیتے ہیں، انہیں ہم اپنے راستے دکھا دیتے ہیں۔ تو آپ نکلیں، اللہ تعالیٰ راستہ ہموار کر دیں گے۔ میں دعا کرتا ہوں کہ رب کائنات پوری امت مسلمہ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ پاکستان زندہ باد۔ والسلام۔